لوگ کیا چاہتے ہیں. میرا بھی گلا خراب ہے ساحل بھائی. اچھا یہ کون ہے؟ یہ نہیں سدھرے گا، یہ جو ہے نا ایڈم، یہ سدھرے گا نہیں، سمجھے؟ کیا یار یہ جو ایڈم ایڈم ہے نا، مومن حضرات جو ہے ایک دم تم لوگ پتہ نہیں یار سالا کس کے پجاری ہو، کس چیز کی لالچ میں ہے، مطلب اسلام کو ٹارگیٹ بناتے ہو. اللہ خیر کرے یار، پتہ نہیں سالے خیر تم تو لوگ نہیں کرتا سدھرو گے بیچارہ، نہیں، سدھرو گے پرابلم نہیں بھی تم تو لوگ، اللہ خیر نہیں کرتا، یہی تو پرابلم ہے. سمجھے بھائی؟ تم لوگ سدھرو گے نہیں. اب بتاؤ نا، یہ اسکینر کیوں لگاتے ہو یار تم لوگ؟ بتاؤ، ہر ویڈیو کے آخر میں اسکینر لگاتے ہو، بھیک مانگتے ہو. ارے تم لوگوں کا نہیں کوئی کام ہے نہ جاب ہے، تم لوگ پہلے مسجد اور مندر کے باہر کٹوری لے کے برتن لے کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہو؟ اس طریقے سے بدنام کر رہے، لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہو، اور دبے اللہ الفاظ کیوں میں بھیک تم مانگتا ہے؟ کہتے ہو کہ ہم حقانیت کو اللہ سامنے کیوں بھیک لاتے ہیں، مانگتا ہے؟ اللہ کیوں بھیک مانگتا ہے؟ اللہ کے اسلام کی سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہو. بتاؤ، بھائی یہی تم تو بتا پوچھ رہا دو ہوں، اللہ کسی کیوں؟ اسلامک اسکالر، ہاں اس بھائی کی وہی تو بھی پوچھ رہا ہوں، اسلامک اللہ کیوں بھیک اسکالر مانگتا کی ہے؟ مثال دے دو جو بھائی بندہ اللہ تمہاری ہاں طرح، تم ہاں لوگوں کی طرح بھائی، او بھائی اسکینر سن لگا تو رکھا ہو. صحیح، او سن تو صحیح، اللہ بھیک مانگتا ہے بیٹا. اللہ قرآن اللہ میں بھیک 3 مانگتا ہے، جگہوں کے اللہ بھیک اوپر مانگتا ہے. بھیک مانگتا ہے، نہیں مانگتا. کمال کی بات ہے. کیا مطلب تم کمال کی بات اپنے ہے؟ آپ کو تم اپنے آپ کو اللہ سے کیا کے لیے کمپیئر کر رہے ہو؟ ہاں اللہ میرے سے نیچے ہے، ستیہ بات ہے. اللہ سے مقابلہ کروں گا میں تو چھوٹے بندے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں. میں چھوٹی موٹی چیزوں سے مقابلہ نہیں کرتا، اللہ سے کرتا ہوں سیدھا. اللہ جس دن بھیک مانگنا چھوڑ دے گا اس دن میں بھی کچھ کہنا چھوڑ دوں گا. حکومت سے نہیں یہ مطالبہ دیکھ کر رہے ہو کہ مطلب ایڈم لا صاحب بنانا آپ چاہ رہے ہو. جیسے کبھی بھی تم لوگوں ایڈم، کا یہ خواب ارے رک کبھی بھی بھائی، شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کبھی بھی ارے تھوڑا شرمندہ رکے تعبیر گا، نہیں ہوگا. ارے رک رہے بھائی تھوڑا صبر تو کر. اتنا گرم توے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، توا تھوڑا ٹھنڈا رکھ. یہ دیکھ وہ کہاں ابھی آپ گئی ایڈم کتی؟ صاحب، ارے کتیا کہاں گئی کتیا؟ رک رہے بھائی. ابھی اللہ کے بارے میں وہ ایڈم نازیہ صاحب جو آپ سے تھی بات کتیا، کریں گے. کتیا ہوگی تیری ماں، تیری بہن، ہاں تیری بیٹی، تیری بچی. اب بتاؤ جو دوسروں کو اور تم کتیا کہہ رہے ہو؟ اسلام کے اور بغیرت سن، انسان. اسلام کے اور خلاف سن اتنا سن 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 آگ اگل رہی تھی. ابے سن، نازیہ کے بارے میں تجھے پتا نہیں ہے. تیرے پچھواڑے میں سے ڈنڈا ڈال کے منہ سے نکالے گی وہ، اگر اس تک جائے گا تو اگر اپنی میں ہم اس لوگ کو کہتے تو نہیں ہیں، ایک منٹ سن. پہلے سن لے میری بات. تو ہم لوگ کو بول دے گا نا ایک بار سے چل جائے گا، ٹھیک ہے. کئی لوگوں کا گیم وہ ڈال چکی ہے سیدھا جیل میں. تو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم سے بات کر رہے ہو نا، ہم سے کرو، اچھے سے کرو، ہے نا. آپ کو موقع ملا اچھے سے بات کرو. اتنی کیا تم کو انگار لگی ہوئی ہے؟ تو یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. ڈھنگ سے بات کرو ورنہ گندا سنو گے. بھائی ہاں بتاؤ، یہ کسی پہلے کو ہرٹ بتا، کرنا ابھی اس تو جو طریقے سے بول صحیح رہا ہے کیا؟ تھا، ابے سن اے بی ڈی، یہ بتا، یہ تیرا جو یہ مولوی ہے، یہ پے پال کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا کیا مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے وہ بات کرنے کے لیے؟ تو بولا کون نا ہم لوگ مولوی؟ سکینر کیوں لگاتے ہیں. ہاں کیوں لگاتے بتاؤ. ہاں تو یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ ہاف آور $100. آدھے گھنٹے کا $100 ہاں نا سالا یار، کتا. $8,000. اب ان کا کیا ہے؟ اب ان کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کیا ان کا راز ہے؟ تم کیسے اچھا جانو گے اس میں اور ہم دیکھو، کیسے جانیں گے جب تک کہ براہ ہاں راست بات نہ ہو جائے؟ اور یار اچھا یہ تم لوگ ہنستے ایڈم کیوں صاحب، یار؟ ابے یار ایک تھوڑا سنجیدہ رکتا کیوں نہیں نہیں ہے؟ بتاؤ اے کہ بھائی کب اگر تھوڑا تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ بولتا جائے گا تو بولتے رکنا بھائی، تیرے سے بات کریں گے، رک. اچھا ایڈم صاحب یہاں پہ آپ دھیان دو، یہ کہتا ہے اسپانسر کاؤنسلنگ سیشن فار سم ون ہو کی ناٹ افورڈ اٹ. مطلب جو واللہ حبیبی، افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا کرے اس کے لیے اسپانسر. اللہ حبیبی، اللہ یہ حبیبی، تو حال اللہ ہے. حبیبی. بول بھائی ابھی. یہ سب آپ لوگوں کا ٹارگیٹ ہے اسلام کو بدنام کرنا. یار مجھے کیا یہ بدنام سمجھ نہیں کیا آتی بھائی، بھائی؟ آپ لوگ جب نکل گئے، ایک منٹ نہیں نہیں، جب بدنام آپ کیا لوگ کیا بھائی؟ جب آپ بدنام لوگ کیا کیا نکل وہ گئے ہو بتا اسلام کو چھوڑ دیو، تو یار بھائی. کیوں پیچھے پڑے بدنام ہو؟ کیا 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 یار اس یہ کے بتا. پیچھے؟ اچھا بدنام ایک کیا سیکنڈ، کیا ہے بتا. سہل اس کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ہاں اس کا سوال بڑا ٹھیک. امپورٹنٹ ہے.
وہ کہہ رہے ہیں جب تم لوگ نکل گئے ہو تو تم اسلام کے بارے میں کیوں بول رہے ہو؟ کریکٹ یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ جی بالکل. اوکے. محمد کافروں میں سے نکل گیا تھا نا، تو کافروں کے بارے میں کیوں بولتا تھا؟ کیا چیز؟ محمد پہلے کفر کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، جب اس نے چھوڑ دیا تو پھر کافروں کے بارے میں کیوں بولتا تھا؟ یہ ثابت کرو تو کہ کیا محمد ثابت صلی اللہ کروں؟ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ شرک کا کام کرتے تھے. دکھاؤ تو کہیں سے. الحمدللہ، میں نے تو پورے سیٹرڈے سنڈے کو میں نے اور کیا دکھایا؟ میں تو سنا ہی نہیں اس دن، میں تو دیکھا ہی نہیں. اوکے. محمد 40 سال سے پہلے کیا محمد تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم چلو یہ نبوت بتاؤ. سے پہلے محمد نبوت 40 سے سال سے پہلے کیا تھا؟ کیا تھا 40 سال سے پہلے؟ ارے بھائی کچھ بھی تھے، انہوں نے شرک کا کام نہیں کیا. یہی اگر تو وہ پوچھ رہا شرک ہوں. کا کیا کام بھائی عبد سنو میرے بھائی پلیز، ایک منٹ، میرے مجھے بھائی ایک ایک منٹ. جلیبی نہیں چاہیے، مجھے سمپل سوال کیا سمپل جواب دو. 40 تو سال سے جواب پہلے محمد میں کیا تھا؟ جواب دوں گا، میں جواب دوں گا بھائی. میرا ایک سوال کا پہلے تو جواب دے دے کہ یہ بتاؤ کہ جب اگر محمد صاحب 40 سال سے پہلے شرک کرتے، پھر وہ بعد میں 40 سال کے بعد جب نبوت ان کو ملی، تو نبوت کے ملنے کے بعد جب وہ لوگوں کو دعوت اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو شرک سے جی روکے، تو یہ جی بتاؤ کہ کسی نے بھی محمد صاحب کو طنز کسا کہ تم تو خود شرک کرتے تھے اور تم چلے ہم کو شرک سے روکنے کے لیے؟ کہیں بھی اس بات کی بالکل گواہی دے سکتے ہو؟ تاریخ کی بالکل کسی بالکل. کتاب میں لکھا ہو ہاں ہاں بالکل بالکل دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں. کہ کسی نے آپ کو کہا ہو کہ تاریخ کی تم میں آپ خود کو، شرک کرتے ارے تھے؟ صبر جواب بھی تو لو نا، کھوتی کے بچے صبر تو کرو، سوال پہلے کرتے سن لو جواب نا دیا کرو. سور، ابھی سن لو پہلے. یار سور ہے تمہارا آپ بتاؤ. محمد، تمہارا محمد ہے سور. بلا اور ارے گالیوں کا آپ ریفرنس کمپٹیشن دو، کرنا کرو. سن کرو، اے بی ڈی، لیٹس ڈو دا کمپٹیشن اے آف بی ڈی، گالی. آپ اے ریفرنس دو بھائی، بی آپ ڈی ریفرنس دو. پلیز بھائی. اے بی ڈی تیرے سے نہیں سن، اے بی ڈی تیرے سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے رسول کی گستاخی کا وہ مت بن، تو ذریعہ مت بن. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اچھے سے بات کر، ریفرنس لے، ریفرنس دے اور اپنی بات کر. ٹھیک ہے؟ یہ لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ تو خود ذمہ دار ہوگا رسول اللہ کی گستاخی کروانے کا. یہ پہلے ہی بول رہا بھائی ہوں میں کیوں ہوں پلیز. گا؟ نہیں بھائی، میں بھائی تو میرا اگر میں کیوں ایڈم ہوں کو گا گالی دے گا، سن، تو اگر ایڈم کو گالی یار دے بھائی؟ گا، نہیں یہ چلاتا کیوں یار؟ یہ تھوڑا تمیز سے بات نہیں کر، چلاتا کیوں یہ بندہ؟ اس لیے غصہ اٹھتا میں ہے. کیا بول رہا ہوں پہلے وارننگ سن لے. اگر تو ایڈم کو گالی دے گا، برا بھلا بولے گا، وہ سیدھا محمد صاحب کو بولے گا. اور اگر تو نہیں چاہتا ایسا ہو تو مہربانی کر کے آرام سے بات کر، اچھے سے بات کر. پلیز گو ایڈ ود دی ڈسکشن. بھائی تو چلانے کی کیا وجہ ہے یار؟ میں جب نارملی بات کر رہا ہوں تو اگلا بندہ چلا کیوں رہا ہے؟ سوال کر کے چپ کر جاؤ، جواب لے لو. اوکے. محمد کے گھر میں بت تھے، محمد کے گھر کے دروازے پہ بت تھا، اور جبرائیل نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے پہ جو بت ہے اس کا سر قلم کر دو، اور جو تمہارے گھر کے اندر بت ہیں ان کے بھی سر قلم کر دو. اگر محمد بت پرست نہیں تھا تو اس کے گھر کے دروازے پہ اور اس کے گھر کے اندر بت کیوں پڑے ہوئے تھے؟ آپ بولیے. سوال سنا؟ کیا سوال کیا میں نے؟ جی بالکل، کہ محمد کے گھر کے اوپر بت تھا. نہیں، دروازے کے اوپر. ہاں دروازے کے اوپر بت تھا. تو آپ اور اس اس سے کے یہ گھر کے ثابت اندر بھی کرنا بت چاہ تھے. رہے ہو؟ جی جی اور جی اس کے جی. گھر کے اندر بھی بت تھے. آپ جی ٹھیک، میں بولوں گا، آپ بولیے اور کچھ؟ جی بولیں سر. ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں بت تھا یا دروازے کے اوپر بت تھا، تو محمد صاحب اس کا ان کے وہ شرک کر رہے تھے، اس کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے. آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے کوئی بھی مسلمان یا نان مسلم جو بت پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر میں بت رکھتا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھی بندہ بت کی پوجا نہیں کرتا کیا وہ اپنے گھر میں کبھی بت لا کے رکھے گا؟ ارے میرے بھائی، تم ابھی اس زمانے کی اس زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ اس زمانے میں دنیا تو کے کسی تھا بھی ہی زمانے لوگ. کو، دنیا کے کسی بھی زمانے کو پکڑ لو، مجھے پرواہ نہیں ہے. جو شخص جس بت کی پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر میں بت رکھے گا وہ والے؟ پک اینی میرے زمانہ، بھائی تم محمد سے 500 سال پیچھے چلے جاؤ اور محمد سے 500 سال پیچھے کے زمانے کو دیکھ کے بتا دو. میرے بھائی میرا سوال یہ نہیں تھا. میں نے کہا میرا نا کہ میں سوال آپ کے یہی ہے. سوال کا جواب دوں گا. اوکے تو اس کا پہلے جواب میرے دینا. سوال کا جواب دے دیجیے. دے میرے دیا میں سوال نے. کا جواب دے دیجیے کہ جب محمد صاحب ٹھیک لوگوں ہے. کو شرک سے جب
रोक रहे थे तो किसी ने कहा कि तुम खुद शिरक करते थे और तुम आज तुम क्यों रोक रहे हो? इस ये बात की गवाही स्टेटमेंट कहने की दीजिए। जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद खुद बुतों को लगाता था काबे के अंदर। क्या आप भूल गए? मेरी बात का जवाब आपके पास है नहीं, इसका मतलब मैं ये वही हुआ। दे रहा हूँ। क्या मतलब? एक सेकंड, उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद खुद काबे के अंदर बुत अपने हाथ से लगाए। देखो, जब मोहम्मद 16 साल का था या 14 साल का था, डिफरेंट तफसीर डिफरेंट रेफरेंसेस देती हैं, मोहम्मद ने काबा रीबिल्ड किया था। भूल गए हो ये बात? जब उसने कुरैश के चारों बड़े कबीलों के सरदारों को काला पत्थर चादर में डाल के दिया था कि ये लो पकड़ो, चारों कोनों से पकड़ लो और आओ हम इस काले पत्थर को वापस लगाते हैं। जब काबा रीबिल्ड हुआ था और जब उसने धोती खोल के अपने कंधे पे रख ली थी और नंगा होके गिर गया था, उस वक्त काबे में 360 बुत थे कि नहीं थे? हाँ थे। बेहतरीन। तो जब मोहम्मद वो 360 बुतों को इज्जत और एहतराम के साथ काबे में रख के आ रहा है, हर बुत को जब भी मंदिर में रखा जाता है तो रखने के साथ उसकी परस्तिश की जाती है, नहीं की जाती? आपने कहा कि भाई मुझे ही बोलने का मौका दोगे कि नहीं दोगे? तो बोलो ना यार, बोलो, रेफरेंस के साथ बोलो। मैं आपको रेफरेंस के साथ बोलते जा रहा हूँ। दो रेफरेंस दिए मैंने आपको। बकौल आपके है कि मोहम्मद साहब ने मतलब अपने हाथों से भूतों को रखा, ठीक? नहीं रखा। फिर 360 आप आप बोल कह दो रहे नहीं ना रखा, कि मैं रखा। रेफरेंस दिखा देता हूँ। आप बोल दो नहीं रखा, तो मैं नहीं, रेफरेंस एक मिनट दिखा एक देता हूँ, मिनट मसला नहीं। एक मिनट। फिर 360 बुत को फिर निकालने का हुक्म किसने दिया? उसको बाहर किसने किया? मोहम्मद ने। मोहम्मद ने। हम्म? मोहम्मद ने दिया। क्यों? क्यों ओके, किए? अब मैं इसका भी जवाब, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो बात की बात है, हम वहां पे भी जाएंगे। ये लेकिन ये जवाब बात का है। पहला जो सवाल ये था कि जब मोहम्मद 40 साल का नहीं था तो क्या वो बुत परस्त था कि नहीं था? पहले हम इसको फिक्स कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो बहुत बात की बात है, वो 23 साल के बाद की बात है। मैं 40 साल से पहले की बात कर रहा हूँ। हम्म ठीक है? फतेह मक्का जब हुआ था हम्म उसके बाद बुत निकाले थे ना। ठीक है? अभी तो मैं नबूवत से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मोहम्मद नबूवत से पहले बुत परस्त था कि नहीं था? साबित होता है मेरा कि नहीं दावा है होता? कि नहीं थे, नहीं था दावा। ओके ओके, आपका मेरे दावा है, पास दलील लेकिन है। मोहम्मद, ठीक है ठीक है, सुन, आपके पास दलील है, दलील दे दो। क्या ही बात है, वल्लाह हबीबी, प्लीज दलील दो। हाँ, दलील ये है कि जी। जब हमारे नबी जब लोगों को शिरक से रोक रहे थे और लोगों कब को रोक जब रहे थे? दावत 40 दे ईयर्स के रहे बाद? थे, किसी ने 40 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स से पहले क्या था उसका दावा दे। वो दलील नहीं है। मेरे भाई जब नबूवत के बाद नबूवत मिलने के बाद लोगों को रोका ना शिरक से। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अब अपना खुदा तैयार कर लिया था। आए, उसने अब अपना कमाल खुदा की बात तैयार कर कर रहे लिया भाई। था। देखिए, आपने मुझे प्रूफ देना था, हुज्जत नहीं देनी थी स्टूपिड किस्म की। अब उसने अपना इस बात का अपना जवाब खुदा नहीं है तैयार ना, कर लिया। बात का जवाब नहीं। इसी से मोहम्मद साहब की पाक नहीं, दामनी नहीं साबित होगा होता, कि मोहम्मद साहब से बुत नहीं परस्त होता, नहीं थे, नहीं होता, शिरक नहीं पर होता, नहीं करते थे। नहीं होता, आप दिखा नहीं दो ना होता। कि अगर किसी बंदा ने हाँ, कहा हो कि तुम सूरह खुद शिरक करते काफिरून, थे। सूरह का सर, वो तो कोई लिखेगा नहीं। क्यों लिखेगा? मोहम्मद क्यों लिखेगा ऐसी कमाल चीज? की बात है, ओके, क्योंकि इसका जवाब मैं ही नहीं है आपको आप बता लोगों देता के हूँ। पास। देखो, इसका जवाब है ना, जब एक बंदे के घर में बुत है, जब वो मंदिर की तामीर कर रहा है, बुत रख रहा है, तो भाई फिर इसका मतलब बुत परस्ती हुआ। देखो, मंदिर की तामीर की भाई है तुमने कभी? किसी मुसलमान ने? मुझे बताओ, सिंपल सी बात, कोई मुसलमान मंदिर की तामीर करता है? एक मिनट, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है? दुनियावी नहीं, मिसाल नहीं आजकल समझाएं। हमारे मुस्लिम में भी कोई मुसलमान हमारे मुस्लिम में भी नहीं सर, मिसाल को छोड़ें, कोई मुसलमान मंदिर की तामीर करता है? उस बात का जवाब बाद में दिया जाएगा। पहले मैं अपनी नहीं, बात की बाद में टाइट दिया कर जाएगा, मैं एक बात मिसाल वही देना है। चाह रहा हूँ। सर, मैं मिसाल अपनी मिसाल बात की चाहिए टाइट नहीं में एक सर, मिसाल सिंपल सवाल है, हाँ या ना एक यार। देखो, सिंपल हाँ या ना में जवाब है अ- सर, क्यों झूठ बोलते हो? अरे जलेबी क्यों भाई बनाते हो मेरे जलेबी? यार, 1 मिनट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट दे दोगे तो क्या हो अच्छा जाएगा? चलो, ऐसा करो, छोड़ो मिसाल को, छोड़ो, ये बता दो फिर, मोहम्मद जब 40 साल का नहीं था मिसाल क्यों छोड़ और रहे हैं? उसी जब मिसाल नहीं से था, टाइट हो रही है। तो क्या था? बहुत एक नॉर्मल इंसान की तरह एक नेक बख्त इंसान थे, ओके, क्या किसकी पूजा करता था? एक सच्चे एथियस्ट इंसान था? थे, किसी 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 खुदा की पूजा नहीं उनके करता था, एथियस्ट था? क्या था? तारीख की किताबों में इस बात का हवाला भी है कि वहाँ के हवाला मक्का है के लोग हमारे नबी को अमीन कहा करते थे और यार, मतलब वो उससे वहाँ के फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोगों में शुमार सुने होते सुने, थे। गलत बात है, गलत बात है। उस जमाने में जितने भी बुत परस्त लोग थे वो भी बिल्कुल अच्छे थे, गलत डजंट नहीं है मैटर। अरे भाई, मैंने भाई। गलत सही की आजकल बात हम नहीं लोग की किसी को कोई अगर अच्छाई की दावत यार। देते हैं, अब नेक काम की दावत अब देते हैं। अब चेंज ऑफ टॉपिक, चेंज ऑफ टॉपिक,
چینج آف ٹاپک نہیں کرنا, واپس آتے ہیں, ریلیکس, واپس آئیں. دیکھیں مجھے اچھائی برائی سے اس وقت تعلق نہیں ہے. بت پرست بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, اور بت پرست بہت برے بھی ہوتے ہیں, کتے بھی ہوتے ہیں, حرامی بھی ہوتے ہیں, ڈز ناٹ میٹر. مسلمان بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بہت حرامی بھی ہوتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ بت پرستی کر کے اچھائی کر رہا ہے یا وہ ان نون خدا کی پرستش کر کے اچھائی کر رہا ہے. وہ بت پرستی کر کے برائی کر رہا ہے یا ان نون خدا کی پرستش کرتے برائی کر رہا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اچھائی برائی. کوشچن یہاں پہ یہ دیکھیے ہے, میرا کام آپ کو اگر منوانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا کام محمد کوئی محمد بات نہیں, صاحب کی آپ نے طرف سے صرف یہ دکھانا ہے, صحیح آپ نے صرف یہ حقیقی دکھانا ہے, پیغام پہنچا دینا ہے. ماننا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈز اوپر ناٹ ہے میٹر, کہ. ڈز ناٹ میٹر. لیکن سر اس کا افسوس کی میٹر نہیں بات یہ ہے کرتا. کہ آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ یہ بتا, سر آپ یہ بتا دیں کسی بھی ریفرنس سے, چاہے ضعیف حدیث سے بتا دیں کہ محمد 40 سال سے پہلے کیا تھا. جائیں ضعیف حدیث ہی دے دیں, یہ بتا دیں کہ 40 سال سے پہلے وہ کیا تھا. آپ ثابت کر دو نا کہ کسی نے کہا ہو کہ تم خود وہ میں مشرک نے تھے, تم مجھے کیوں کہنے سے فرق سے نہیں روک پڑتا, رہے ہو. فیک آرگیومنٹ ہے یہ, فیک آرگیومنٹ ہے. نو قرآن نو 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 محمد کو نو کہہ رہا غلط ہے غلط کہ غلط اپنے سن لیں, قرآن محمد کو کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر سے بت نکال دو, کیا کروں. غلط. چلیے میں پہلے میرے کیا سوال کا مطلب, جواب دیجیے, پھر میں آپ کے قرآن سوال کا جواب محمد کو دوں گا. کہہ رہا ہے اپنے اپنے بت نکال دو. تو آپ اس سے کیا کیا کروں, ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن نے محمد کو کہا کہ بت نکال دو, کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ محمد یار صاحب صرف بت پرست ہے؟ ابد دیکھو بات یار سنو, میں یہی تو سمجھا رہا ہوں نا کہ اگر نہیں یہ ریئلٹی نہیں, آپ محمد سمجھا صاحب. نہیں رہے. بیک سٹیج میں جلیبی سن سن کے تھک گیا ہوں. دیکھو ابد, لسن ٹو می ویری کیئرفلی. اگر محمد بت پرست نہیں تھا تو اس کے گھر میں بھی بت تھے, اس کے گھر کے دروازے میں بھی بت تھے. اس نے اس وقت کے سب سے بڑے مندر جس کا نام کعبہ تھا, جس میں 360 بت تھے, اس کی تعمیر بھی کی اور وہاں پہ بت بھی لگائے. اس کی ماں نے محمد کو سب سے بڑے سے چھوٹے والے بت سمد کے سامنے چرن سے پرش کرائے. اس کے دادا نے محمد کو حبال بت کے چرن سے پرش کرائے. یہ سارا کچھ میں دکھا چکا ہوں, ریفرنس چاہیے میں بھی وہ دوبارہ بھی دکھا دوں گا. پیدا ہونے سے لے کے 40 سال کی عمر تک اس نے بتوں کے آگے چرن سپرش بھی ہوئے, دادا کے تھرو بھی, ماں کے تھرو بھی. جب دوسری وحی آئی, اللہ محمد کو کیا کہہ رہا ہے وحی کے ذریعے کہ اپنے گھر سے بت نکال دے, رائٹ. اس کے علاوہ سنا بھی داؤد کی صحیح حدیث ہے, وہ بتاتی ہے کہ جبرائیل محمد کے گھر داخل نہیں ہوا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر بھی بت تھے اور اس کے گھر کے اندر بھی بت تھے. اب بات یہ ہے کہ اتنا سارا ریفرنس یہاں پہ موجود ہے کہ محمد کے پاس بت تھے, پرفیکٹ. آپ نے ان میں سے کسی ریفرنس کو نہیں ماننا کہ محمد بت پوجک تھا, اوکے پرفیکٹ. اب آپ پھر یہ بتا دیں کہ پھر محمد اگر بت پوجک نہیں تھا تو وہ کیا تھا, بس یہ بتائیں اور کچھ نہیں بتائیں پلیز. جلیبی نہیں مجھے کھانی, کھا لیے, I'm done with the جلیبی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے آپ کے کہنے کے سوال مطابق نہیں میرے کریں, پاس پہلے ریفرنس ہے, میں دے دیں بولنے ریفرنس, دیجیے نا, آپ نے ہم دے کو دیں چیک ریفرنس کر دے کے دیں, آپ نے بول لیا, مجھے بولنے دیجیے نا. ریفرنس دے دیں, ریفرنس دے دیں. آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ کے پاس ریفرنس ہے کہ محمد صاحب کے گھر میں بت تھا اور ان کے دروازے کے اوپر بت تھا, تو اللہ کے بندے تم یہ بتاؤ مجھے کیا محمد صاحب کے گھر میں صرف محمد صاحب ہی اکیلے تھے اور ان کے گھر میں اور لوگ نہیں تھے؟ نہیں تھے, ایک چیز تو یہ ہے محمد صاحب کی بت پرست نہ ہونے کی. دوسری نہیں وجہ جو تھے, سب سے نہیں بڑی تھے, وجہ ہے نہیں یہ تھے, باطل نہیں کے تھے, لیے. نہیں تھے, نہیں تھے, نہیں تھے. جب محمد کے اوپر وحی آ رہی ہے پہلی, اس وقت اس کے گھر میں ختیجہ تھی, اور ختیجہ بیسیکلی نصرانی تھی, کرسچن تھی, جیسا کہ اس کے کزن بھی جو ہے نا نصرانی کرسچن تھا. تو ایز اے کرسچن ختیجہ جو ہے اپنے گھر میں بت نہیں رکھ سکتی, تو وہ بت بے شک محمد لے کے آیا تھا. آگے چلو. یہ آپ اپنے دماغ سے بول رہے ہو نا, نہیں میں وہ اپنے دماغ باطل سے والا نہیں بول رہا, یہ باطل آپ والا لوگوں کے مائنڈ سے. اسکالرز نے لکھا ہے, آپ لوگوں کے اسکالرز نے لکھا ہے محمد کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا. موبائل کی بات ہے. میرے سوال کا جواب ہے نا, کسی اہل باطل کے پاس نہیں, پورے. چلو جاؤ جاؤ جاؤ, پاگل کا بچہ. کسی نے کہا نہیں, کسی لکھنے والے تم لوگ ہو, کسی نے کہا نہیں, کیا بچوں والی بات کر رہے ہو. قل یا ایھا الکافرون کیوں آیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون اسی لیے آیا تھا کہ محمد ایک زمانے میں ان کے خداؤں کی obviously پوجا کرتا تھا, تو انہوں نے کہا یار سال ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے, اگلے سال ہم تمہارے خداؤں کی پوجا کر لیں گے, یا ایک مہینے تو ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے, اگلے سال ہم تیرے خداؤں کی. تو نے نیا خدا لے آیا, سو وٹ. سورہ کافرون پڑھی نہیں تم لوگوں نے؟ تو بھائی جان اتنا ایکسپلیسٹ لکھا نہیں گیا ہوا, اور اگر لکھا گیا بھی ہوا تو ریموو کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ اپنگ لوگ ہو,
اور کس لیے نہیں؟ تو بھائی اگر ایسی باتیں ہیں تو جائیں یار، جائیں گھر جائیں. جب آپ نے خود نہیں سوچنا، خود نہیں سمجھنا، تو پھر آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ آپ کو جناب وہ ایکسپلیسٹ لکھا ہوا چاہیے. ایکسپلیسٹ لکھا ہوا اگر چاہیے تو پھر ایکسپلیسٹ لکھا ہوا مجھے یہ دکھا دو کہ خدا کا کوئی آکار نہیں ہے. تمہارے رب کا آکار تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. تم اپنے رب کے آکار کو تو ثابت نہیں کر سکتے. رب تمہارا فزیکل ہے. تو بھائی ایسی بکواسیات سے میں عاجز ہوں.